السلام علیکم. میرا نام لائنز عدنان اقبال ہے. میں لاہور ایکٹیو لائنز کلب سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم نے پورے سال کے لیے کیے ہوتے ہیں. سب سے پہلا پروجیکٹ تو ہمارا رمضان کے لیے ہوتا ہے کہ جو ہم میو ہاسپٹل کو پورے رمضان میں افطاری کی ایک سروس دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی اور آئی اسکیننگ. اور اس کے ساتھ جو آئی اسکیننگ والا ہے اس کو ہم پراپر ٹریٹمنٹ اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پچھلے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک جگہ پہ اسکیننگ کروائی تو ہمیں بہت فخر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک نیک کام کروایا. ہمارے اس کیمپ کے اندر 9 سال کا بچہ جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ہم نے جو اسکیننگ کروائی اس کے اندر ہیپیٹائٹس سی کی جو تھی نا وہ اس کا پازیٹیو آ گیا. تو وہ الحمدللہ ہم نے اس کے ڈور اسٹیپ پہ اس کو تمام میڈیسن پرووائڈ کی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو کنٹینیوسلی رکھا. اس کے ساتھ ایک ہمارا اتوار بازار کا پروجیکٹ چلتا ہے جو کہ کنٹینیوسلی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہماری چلتی رہتی ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے وہ آپ دیکھیں. ایک القلم ماڈل اسکول ملتان سٹی لائنز کلب پریسٹیجیس آن گراؤنڈ پروجیکٹ ہے یہ. وی پرووائڈ فری ایجوکیشن, یونیفارمز, شوز, نوٹ بکس اینڈ بکس, اسٹیشنری for 385 students, and we do not charge them. That is totally free. Free medical camps at Kausar Masjid, Jalilabad, Multan, and that is going from, we are working for free test, blood sugar, BMD, cholesterol, uric acid, BMI, free consultation by Dr. Saeed Saab, and free medicine provided to the patients. Approximately 100 to 180 patients attended this month. Free eye screening and dental screening, free eye screening and availability of glasses for the affected children, free dental screening in government primary school entire year. ہم پورا سال ان کو دیتے ہیں. قاسم بلائنڈ سینٹر, چوک ہمارا والا, ملتان, بلینکٹس, میٹرسز, woolen caps, sweaters, along with ladies' suits, gents' suits, and Eid gift to the 130 blind students on the yearly basis. Reading action program, free uniforms and notebooks for the children in need of government schools, approximately near about 800 per year. Vocational center, Bosan Road, Multan, stitching and embroidery, 4 months free course, thrice in a year, and 5 stitching machines to needy women on yearly basis. Vocational center, Walaitabad, Multan, stitching and embroidery, 4 months free course, 3 in a 1 year, and 5 stitching machines to needy women on yearly basis. RJ Memorial Hospital, Walaitabad, Multan. This hospital is owned by PMCC Dr. Saeed, who volunteers his time and hospital space for a project of free medical camp. All the medical camps expenses are covered through club members' contributions. This is Multan City Lions Club's prestigious and permanent project since 2000. 2000. At an average, 100 to 150 deserving people are served there. Thank you. سب سے پہلے تو میں MJF اور مجید چودھری جو آج کے ایونٹ کے چیئر پرسن ہیں
لائن راجہ فیصل، لائن MJF امتیاز احمد صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو اس بہت ہی اچھے ایونٹ کا انعقاد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ رپورٹ، میرے کلب کی رپورٹ میرے پاس ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو ابھی پڑھنے میں ٹائم ضائع کروں، کیونکہ فیصل بھائی کہہ چکے ہیں کہ ٹائم شارٹ ہے۔ تو سر میں وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، سب لائنز ساتھی۔ ہاں بالکل۔ تو جیسا کہ بات ہو رہی ہے ممبرشپ کی، ممبرز ہمارے کلبز میں آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کلب میں کوئی ممبر آیا ہے تو اس کو ممبرشپ کو آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہمارے جو بدقسمتی سے جو ہمارے لائن لیڈرز ہیں ان کو لائن لیڈر نہیں وہ بنا رہے ہیں، نہ وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ خوش آمدی اور چاپلوس ٹیم کو تیار کر رہے ہیں، جن کو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کو لائنزم کی الف بے بھی نہیں آتی، جن کو یہ لوگ آگے لے کے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے جو لائن لیڈرز ہیں، یہ اپنا جو ہمارا اوتھ آف ایلیجنس جو ہم لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے لبرٹی اینڈ جسٹس فار آل۔ کس بندے کو جو ان سے اختلاف رائے کرتا ہے، کوئی ایسا لائن مجھے بتائے جس کو کوئی جسٹس ملا ہو؟ کدھر ہے میرٹ؟ کوئی میرٹ نظر آتا ہے ہمیں؟ پوری MD 305 میں دیکھ لے کہ کہیں پہ جسٹس ہے؟ ہر بندے کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ جو ڈیزرونگ لائنز ہیں، جو ورکنگ لائنز ہیں، ان کو یہ پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنے بلو وائلڈ خوش آمدی چاپلوسوں کو آگے لے کے آتے ہیں۔ میں یہ پوری ساؤتھ N1 N2 کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان سب کے جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون، جو کسی اختلاف رائے رکھنے والے بندے کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اور ممبرشپ کی ڈراپیج کی بات کریں تو سیالکوٹ میں ممبرشپ ڈراپیج کیوں ہوتی ہے کہ وہاں سب سے زیادہ پوری MD 305 میں سب سے زیادہ جیلی کلب، گوشت کلب سیالکوٹ میں بنتے ہیں۔ اور ان کو بنانے والے کون ہیں؟ جو آج کوئی ہمارا ملٹیپل کونسل چیئرپرسن رہ چکا ہے، کوئی PDG ہیں، کوئی ID بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کا نام فی الحال نہیں لینا چاہتا، لیکن اگلے سال جب ہمارا یہ نیکسٹ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میں ان سب کے نام بھی ڈسکلوز کروں گا اور ان کی میں بے ایمانی بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں کہ آپ اس کو اپنا آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کے گندگی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے لائنزم میں۔ نہ یہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، نہ یہ کوئی۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، میرے کلب کی کریشن جب ہوئی، جب ہمارا کلب بنا تو میرے کلب کی سپانسرشپ کی اسلام آباد ٹالرنس لائنز کلب نے۔ سیالکوٹ میں ان کی اتنی اجارہ داری ہے، اتنی مناپلی ہے کہ جناب کوئی کلب میرے کلب کو سپانسر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنے بزدل۔ اور یہ میں الفاظ اسٹیج پہ نہیں الفاظ استعمال کرنا چاہتا کہ ان کا اتنا خوف ہے۔ انہوں نے کلبز میں جاسوس گھسائے ہوئے ہیں، جو کہ کلب ہر کلب میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں، آپ کے جھگڑے پھوٹ ڈلواتے ہیں کہ یہ کلب اچھا چل رہا ہے تو اس کو کیسے وہاں پہ اپنے چمچے، اپنے خوش آمدی کیسے گھسیڑے۔ میرا پہلے کلب سیالکوٹ ڈائنامک لائنز کلب تھا، اس کی میں نے پریزیڈنٹشپ بھی کی، سیکرٹریشپ بھی کی، ٹریجررشپ بھی کی، اور مجھے لائنزم میں 15 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن 15 سالوں میں میرے خیال میں منظر عام پہ نہیں آیا، میں خاموشی سے لائنزم کرتا رہا، کیونکہ میری یہ ایک میرا پیشن تھا کہ میں نے انسانی خدمت کرنی ہے، ایک سروس کرنی ہے، اور مجھے یہ اپنی یہ نمود و نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن جب میرے کلب کے جو ورکنگ لائنز تھے ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑا اور خوشامدیوں کو آگے لے گیا، تو تب میں نے سوچا کہ اب نہیں، اب ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے اور ان کی جو فرعونیت ہے، فرعونیت کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے 1.5 سال پہلے ایک نیا کلب چارٹر کروایا، سیالکوٹ انڈیپینڈنٹ لائنز کلب۔ سیالکوٹ انڈیپینڈنٹ لائنز کلب کو جب چارٹر اپروول کی اپلیکیشن دی گئی تو جناب 1.5 مہینہ تک ڈسٹرکٹ گورنر صاحب نے ہمارے کلب کو اپروول ہی نہیں دی، حالانکہ اکارڈنگ ٹو دی لائنز کانسٹیٹیوشن وہ 7 دن کے اندر جواب دے تھا کہ اس کلب کو اپروو کرے یا نہ کرے، لیکن نہیں کیا گیا۔ 1.5 مہینے کے بعد میں نے انٹرنیشنل کو لکھا کہ جی یہ ڈسٹرکٹ گورنر ہمارا کلب کیوں نہیں اپروو کر رہا۔ انہوں نے پھر پوچھا ڈسٹرکٹ گورنر کو
ڈسٹرکٹ گورنر صاحب نے جو میرا اسپانسرنگ کلب تھا ان سے رابطہ کیا کہ جناب آپ نے انٹرنیشنل کو کیوں لکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کنوے کیا. میں نے کہا انٹرنیشنل کو تو آپ نے لکھنا تھا, جب ہمارا کلب ہی نہیں ہے, 1.5 مہینہ ہو گیا پروو کر رہا, تو انٹرنیشنل کو لکھنا چاہیے. تو جناب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا اسپانسرنگ کلب اسلام آباد میں ہے, لہذا جتنے بھی سیالکوٹ انڈیپینڈنٹ لائنز کلب کے 20 کے 20 ممبرس اسلام آباد آئے, اور ڈسٹرکٹ گورنر صاحب وہاں پہ اورینٹیشن لیں گے تمام ممبرس کی. میں نے 20 ممبرس لیے, اسلام آباد چلا گیا. اب میرے یہاں پہ سینئر لائنز بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, لائنزم کی تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کلب چارٹر کے لیے اپلائی کرے اور اس کی چارٹر فیس ایڈوانس میں لی جائے؟ میں سر آپ سے سوال کرتا ہوں, پوری MD 305 یا پورے پاکستان یا ورلڈ وائڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ چارٹر کلب کی فیس ایڈوانس میں لی گئی اور اچھا اپروول بھی نہیں دی گئی؟ اپروول سے پہلے میرے کلب کی فیس مجھ سے لی گئی, صرف کہ یہ بندہ کسی طرح تنگ کریں اور یہ لائنزم چھوڑ جائے. آپ کہہ رہے ہیں ممبر چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ اس طرح تنگ کرتے ہیں جو بیچارے کمزور دل کے اور ان کے سامنا نہیں کر سکتے, وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ یار اس گندگی میں کرنے کا فائدہ کیا, اپنی کردار کشی بھی کروائیں اور ان سے اپنا پیسہ بھی لگائیں. یہاں پہ سب لائنز اپنی جیب سے خرچ کر کے لائنزم کرتے ہیں, کوئی کسی سے مانگتا تو نہیں, ہم نے کبھی چندہ تو نہیں نہ مانگا, اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبرشپ ہماری ڈراپ اس لیے ہوتی ہے ان لائن لیڈرز کی وجہ سے. اس کے بعد لاسٹ ایئر فیصل آباد میں ایک RLLI ہو رہی تھی, اس میں نے اپنی فیس پے کی, ڈسٹرکٹ گورنر کو میں نے انفارم کیا اکارڈنگ ٹو لائنز کانسٹیٹیوشن. میں نے اپنے ڈسٹرکٹ گورنر کو انفارم کیا کہ سر میں RLLI کے جانا چاہتا ہوں فیصل آباد, تو میں یہ فیس اپنی پے کر رہا ہوں. آپ ان کا گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں سیالکوٹ کے لائنز کی, اور اس میں میرا ڈسٹرکٹ گورنر جو ہے موجودہ وہ بھی شامل تھا. انہوں نے سر 1.5 مہینے کے بعد میری فیس واپس کروا دی وہاں سے RLLI کے لیے. یہ ان کے کردار ہے اور یہ ان کی اصلیت ہے. تو میں نے سر جو جنگ شروع کی ہے وہ انشاءاللہ ان کتاب جاری رہے گی. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, نہ ڈسٹرکٹ میں نہ ملٹیپل میں. میں ایک عام لائن کی صورت سے خوش ہوں. میرا کلب زندہ باد, میرے سب یہ ساتھی جو بیٹھے ہیں زندہ باد. میں آپ لوگوں کو میں نے ان کو کہہ دیا ہے, اور میں آج پھر یہاں پہ بھی اعلان کر کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ سیالکوٹ انڈیپینڈنٹ لائنز کلب میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹرکٹ گورنر, کوئی زون چیئر پرسن, کوئی RC بالکل نہیں کسی میٹنگ میں آ سکتا. نہ ہی ہم ان سے کوئی وزیٹیشن کروائیں گے, نہ ہی ان کو کوئی اپنے کلب کے کسی ایونٹ میں شرکت کرنے کی اجازت دیں گے. میرے کلب کی اگر وزیٹیشن کریں گے تو آپ آ کے کریں گے. آپ میں سے کوئی دوست, کوئی ساتھی آ کے وزیٹیشن کر لے. ہم کوئی بھی فیک ایکٹیویٹی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. تو بات ہو رہی تھی خوشامدیوں کی. خوشامدی یہ جو کلبوں میں گھسیڑے ہوئے ہیں, خوشامدی جو ہے یہ ساری گندگی آپ اپنے کلب میں نظر رکھیں کہ کون آپ کا ساتھی جو ہے یہ کوئی گندگی پھیلا رہا ہے, کون آپ کی جو کلب کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں. اور میں یہ بے شک یہ چھپائیں ہم سے, یہ باتیں چھپاتے ہیں, یعنی کہ اپنے جاسوسوں کو ان کے یہ لیسن ہے کہ جناب جب بھی آپ جائیں آپ نے جو بھی بات ہوگی کسی میٹنگ میں ہمیں بتانی ہے, اور وہ لوگ بتاتے ہیں جا کے. لیکن ان کے لیے میں یہی کروں گا کہ آج شیم آن یو, آپ اپنے کلب کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتے. اور ان کے لیے میں اقبال کا ایک شعر کہوں گا, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کبھی. یعنی کہ جو اپنے عہدے کے لالچ کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اس پہ لعنت بے شمار, اور سیالکوٹ کی لیڈرشپ میں بھی لعنت بے شمار. اور میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی لیڈر سے, فیصل آباد کی لیڈرشپ ہو, لاہور کی ہو, کراچی کی ہو, سیالکوٹ کی ہو, اسلام آباد کی, کہ اسٹاپ مینیجنگ اینڈ اسٹارٹ لیڈنگ. آپ لائنزم کو اپنی فیکٹری یا دفتر کی طرح مینیج نہ کریں, آپ لیڈ کریں. آپ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ یہ لیڈرز پیدا کریں, خوشامدی پیدا کریں گے تو لائنزم جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور بالکل اس کا
تیا پانچا پہلے ہی اب کر چکے ہیں, اور جو رہی سی کسر ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے. باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے, تاکہ لائنزم تھوڑی بہت جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ برقرار رہے. تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, باتیں بہت ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایونٹ میں آپ سے اس سے زیادہ باتیں کروں گا. تو میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو محفل ہے اللہ کرے یہ ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے, ہم اس طرح کے ایونٹ کرتے رہیں, اور ہمارا کم از کم جو لائک مائنڈڈ ہم لائنز جو جہاں بیٹھے ہیں ہمارا اتفاق برقرار رہے, اور یہ فرعونیت کے خلاف ہم لڑتے رہیں. اور آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک پوری طاقت کے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان. یہ لائنزم بھی ہماری ہے, لائنزم میں جیسے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے ہیں. آج کسی سے اختلاف ہے, کل ہم اس کے دوست تھے, لیکن اس کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس نے کیا روش اختیار کی کہ ہمیں اس سے دور جانا پڑا. ہم بھرا میلہ چھوڑ کے باہر نکلے. میں اپنی مثال آپ کو پہلے بتا چکا کہ جب میں ایریا ایسوسیٹ بنا, اس کے بعد بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, کرنل صاحب بیٹھے ہیں, عارف صاحب بیٹھے ہیں, شکیل چودھری پرانے بیٹھے ہیں, محمود صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد بجتی ڈسٹرکٹ گورنری ہے کہ توہن کرن آپ نے جانا ہی اگلے اسٹیپ پہ ادھر ہے. تو ہم وہاں سے واپس آئے ہیں کہ سر یہ وہ عہدے ہیں جن کا کوئی وقار تھا, جن کا کوئی معیار تھا, وہ معیار نہیں رہا. ہم کہہ چکے, 6 وائٹ پیپر ہم پبلش کر چکے ULC میں. میرا خیال ہے کہ مسعود اقبال اگر اپنی انگلیوں کی, یا امتیاز صاحب اپنی انگلیوں کی انشورنس کرانے کے ان کو لالے پڑ جانے تھے جس طرح کہ ہمیں لکھنا پڑ رہا تھا. تو ہمیں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ امجد اسلام امجد یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا کہ سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی, سنا پر نہ سمجھے, جوانی کی ندیاں میں تھا تیز پانی, ذرا پھر سے کہنا. تو لیڈرشپ جو ہے نا ان کی, ابھی جوانی کی ندی میں بہت تیز پانی ہے, پیسوں کا خمار ہے. سنا ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بوریاں ہیں جن کے پیندے نہیں ہیں. تو چلیں آپ, اللہ آپ کو, ہم تو ہدایتی آپ کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اگر وہ پیندے نہیں ہیں تو بھائی ایک سوال ہے. MD 305 پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا لائنزم ہے. اس میں $15,000 آئے. اگر تمہاری بوریوں کے پیندے نہیں ہیں تو یہ $15,000 کا کون کھا گیا؟ یہاں پہ جہاں دیکھو کلب روتی ہوئی پائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا 2,80,000 روپیہ فلاں کے پاس ہے, 4 لاکھ روپیہ فلاں کے پاس ہے. کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کلب کے ڈیوز دیے بغیر چلا گیا, بغیر بتائے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک DG ملتان سے تھے, ان بیچاروں نے ہمیں فوری طور پہ بتایا کہ بھائی DG میں آیا تھا سب کے لیے 305N1 کے لیے, آپ کی کلب سے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہ رہنے والی کو روکا نہیں جاتا, اسے کہا جاتا ہے کہ چلو جاؤ نیا کر لو. لیکن وہ, میں اب کیا کہوں کہ بدقسمتی کا انتہا دیکھیے. لاہور کینال ویو لائنز کلب اتنی پرانی کلب کہ وہ لوگ جاتے ہوئے کینال ویو کا چارٹر بھی لے گئے. اب بندہ پوچھے کہ لینا کھلا اور نام بھی اس کا, فارم بھی اس کا چاہیے کہ جناب میری حدیث سے ہوئی تھی. اس شخص کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے کچھ تو اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ بھائی میں کلب بھی چھوڑ آیا, میں نے پیسے بھی نہیں دیے, مجھے کلب نے کچھ بھی نہیں کہا, انہوں نے میرا اگلا کلب چارٹر بھی ہونے دیا, تو یار کم از کم میں اس کا سامان تو واپس کر دوں, اس کی جو اچیومنٹ کی ہوئی ہے وہ تو واپس کر دوں. وہ تو کینال ویو کے نام کی ہیں, تو جب تمہیں کینال ویو کے نام سے جانے کا کوئی نہیں, تو میں اس لیے مذاکرت کہتا ہوں کہ خلا بھی لے لیا تو سامان بھی لے گئے ہو بھائی, کیا کس چکر میں ہو, کچھ تو شرم کرو. اس طرح کی تمام چیزیں بھری پڑی ہیں ہمارے, ایک کلب کی نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں. اب پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, وہ ابھی ٹی وی پہ چلتا تھا, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ ٹرک کو بجاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں لال ہے لال ہے. تو طاہر صاحب اتنے ہر کچھ لال ہے. یہاں 2nd سینچری امبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے 2nd سینچری امبیسڈر جس نے $5,000 دیا, اس بیچارے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ MGF سے پوچھیے نا, ٹھیک ہے. تو میں نے بہت سا کچھ لکھا, میں آج آن کرتا ہوں. جب میں نے وہ بھی لکھا تھا کہ ایک ہی قوم کے 2 فسادی, میرا شہر, میں آج یہ کہنے پہ وقت بجانب ہوں, شکیل چودھری کو بہت برا لگے گا, مجھے گھوریاں بھی ڈالتا, مجھے بعد میں فون کر کے ڈانٹتا بھی ہے, لیکن شکیل چودھری اگر یہ 2 نہ لڑتے, اور اگر ایک نے دوسرے کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو آج نہ میرے شہر کی لائنزم کی یہ حالت ہوتی, نہ تیرے کلب کی چندہ یہ حالت ہوتی. تو تیری مہربانی, دوستوں کو اکٹھا کرو, اس طرح سے کرو, اپنی ریزولوشن دو. میں یہ ریزولوشن دیتا ہوں لیڈرشپ کو, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ دوست بھی اپنے دیں
کہ دیکھیے خواجہ خاور کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے، یہ زیادتی آپ کو ریورس کرنی پڑے گی. یہ زیادتی آپ نے ریورس نہیں کی، اس کے بعد آپ کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا، اور آپ نے اس سے بڑا قدم کیا. وہ کون سا کیا؟ لاہور کی سب سے پرانی کلب جو پہلی کلب کہلاتی ہے، لاہور ہوسٹ لائنز کلب، وہاں کے چودھری مشتاق صاحب کو آپ نے 10 سال اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور جب باری آئی ڈسٹرکٹ گورنر دینے کی تو آپ کا سب سے بڑا لیم ایکسکیوز کیا تھا کہ جی وہ بڈھا آدمی ان کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اور یہاں تو ڈسٹرکٹ گورنر کو بات کرنی نہیں آتی تھی. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے. اگر دوست پیچھے جائیں تو ملتان سے ڈاکٹر انیس، رفیع بھائی ڈاکٹر انیس کے ساتھ بھی یہی ہوا، ملتان میں جنید بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا، لاہور میں چودھری مشتاق صاحب کے ساتھ ہوا ہے، خواجہ خاور صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ کرتی کیا ہے لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ لاتی ہے، آج کل ایک گانا ہے اس کا بڑا بول مشہور ہے کہ اکھاں ہون بلیاں کدے نہ ہون گلیاں، ربا میری ہیر دیاں. یہ بناتے ہیں ہیر. اور اس میں فاروق نذیر کی بات اس لیے نہیں کہ ابھی میں نے کی تھی عارف بھائی، میں ایک تو آپ بات کر لیتے، دوسرا یہ ہے کہ کم از کم فاروق کی دفعہ ہمیں یہ کریج تو تھی کہ ہم نے میجر جاوید ضمیر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ ضمیر کی آواز پر فاروق کو ووٹ دو. اب وہ سرکاری طور پہ اگر صوبے کا گورنر آ جائے تو پھر ہم وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں تو بڑوں بڑوں کی چین بول جاتی ہے. یہ ہمارے آگے ہی آکڑتے ہیں، ان کو اوپر سے کوئی ٹکر جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. فاروق نذیر ہے، اور شاہد پرویز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. بہرحال اللہ نے اس کو عزت دی، مقام دیا، اس کے بعد وہ آ گیا اور وہ نر بچہ تھا اور اس نے کر کے دکھایا. تو میں یہ ایک تو ریزولوشن یہ ہے جی جو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب کوئی نہ کوئی ایک ریزولوشن بتائیں. جیسے معین بھائی ہیں، فاروق ہیں، امتیاز صاحب ہیں، میش صاحب ہیں، اور رفیع بھائی آپ بھی، کہ ایک تو یہ کہ جعلی ممبرشپ کا خاتمہ ہونا چاہیے. پہلا ریزولوشن تو ہمارے اگر کوئی دوست لکھ لے ساتھ تو میں گزارش کروں گا. فاروق صاحب آپ لکھ لیں گے پلیز؟ ڈاکومنٹس ہے یہ پین دیجیے گا فاروق صاحب. پہلا ریزولوشن کہ جی آپ جو مرضی کریں، پلیز جعلی ممبرشپ کو ختم کریں، کیونکہ جعلی ممبرشپ ختم ہونے سے آپ قریباً تمام پرانے دوستوں کو ملیں گے تو صحیح، ان کو بلائیں گے تو صحیح، ان کی ہوئی ایکٹیویٹیز کو کم از کم آپ ریکوگنائز تو کریں گے، تو اس سے محبت پھیلے گی. سیکنڈلی، پاکستان میں لائنزم کو رجسٹر کروایا جائے. جیسا کہ میں بہت پہلے یہ منسٹری آف انٹیریئر سے لا کے دے چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان میں ملک خدا بخش صاحب کے نام پہ لائنزم رجسٹرڈ ہوئی. اس کا 2 سال کا ٹینیور تھا، آڈٹ ہونا تھا. آج تک ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اس سے آگے چلی یا نہیں. لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جی نہیں چلی، روک دی گئی ہے. جبکہ آپ آج بھی منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ کھول لیں، اس کے اوپر جا کے لکھیں اپرووڈ INGOs ان پاکستان، 105 نمبر پہ آپ کو لائنز انٹرنیشنل رجسٹرڈ ملے گی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر یہ پاکستان میں لائنزم رجسٹرڈ ہو گئی، ہر کلب کے اکاؤنٹس کھل گئے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کو نہیں کرنے آتے ہمیں لے کے چلیے، ہمیں کوئی عہدہ مت دیجیے گا، ہم کوئی اب کسی چیز کے نہیں ہیں. ہم یہ صرف چاہیں گے کہ آپ لے کے چلیں. پیپر ورک کرنا ہے، گاڑیاں چلنی ہیں، پٹرول، دن ضائع ہونے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پورے پاکستان میں ٹریول کریں گے، کلبوں کو رجسٹر کروائیں گے، رجسٹر کروا کے ان کے اکاؤنٹس کھولیں گے. تمام کلبوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جو گرانٹ آئے گی پاکستان میں، وہ گرانٹ جس ایریے کے لیے ہے، اس ایریے کے جتنے بھی کلبز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے، اور ان کو یہ باؤنڈ کیا جائے یا ان سے درخواست کی جائے کہ بھائی آپ کو 1 لاکھ روپے گرانٹ آئی ہے LCAF سے، تو 1 لاکھ روپے آپ میچنگ گرانٹ بنائیں اور پروجیکٹ بنائیں. تو اس طرح سے ہم پھلے بھولیں گے نا. اور ان گرانٹس کی آڈٹ رپورٹ کیا جی وہ تو سر یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنر کا بیچارے کا آتا تو نیچے غازی صاحب کی کسی اور ہمارے دوست کی مہر لگ جاتی تھی. بعد میں وہ آ کے وہی پوچھ رہے ہوتے سوال کو پائیے رزقی کیتا ہے. ہم نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا تھا، اس کے اندر کتنے کی پنیں تھیں جی مسعود صاحب؟ آپ نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا تھا، اس میں پنس کتنے کی تھیں؟ 14 لاکھ سم تھنگ. ایک ڈسٹرکٹ گورنر نے اپنی رپورٹ پیش کی سال کی تو 14 لاکھ کے قریب یا 12 لاکھ سم تھنگ کی اس نے قریب صرف پنیں بنائی ہوئی تھیں. تو آپ پن کی کاسٹ نکال لیں تو اتنے لائنس پاکستان میں نہیں بنتے جتنی ایک ڈسٹرکٹ گورنر کی پن پہ خرچہ تھا. تو یہ چیزیں بہرحال وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اس طرح سے نہیں ہیں چیزیں، لیکن وہ چونکہ ہم نے آڈٹ جس طرح سے کیا وہ ہم تو اسی حساب سے کلیم کرتے ہیں. تو ایک تو رجسٹریشن
پاکستان میں لائنزم کا یہ ہمارا آج کا ریزولوشن ہے. سیکنڈلی اکاؤنٹس اوپننگ کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب نے تو بڑے انگریزی میں انہوں نے لمبی تھوڑی چیزیں لکھ کے دے دی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اپنی زبان میں بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہے. سب سے پہلے لائن MJF عارف مجید چودھری، میں اس لائنزم میں پچھلے آلموسٹ 40 سال سے منسلک ہوں. زیادہ تر میرا وقت لاہور گلبرگ لائنز کلب میں گزرا ہے اور پچھلے 3 سال سے لبرٹی لائنز میں جوائن کیا ہے. میں اسپیشلی دوست جو ہمارے سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہیں، یا لاہور کی جتنے بھی ڈگنیٹیز ماشاءاللہ، میں تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. ایکچولی یہ آج کا ایونٹ خواجہ خاور رشید صاحب کے ذمہ تھا. ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے. جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو علم ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کی ہے، دعائے صحت ان کی صحت کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور دوبارہ ویسے ہی ہم میں بیٹھ کے اسی طرح گھل مل کے اپنے پروگرام کو خود ہی چاک آؤٹ کریں تو زیادہ مناسب ہے. اللہ تبارک انہیں صحت دے. یہ چلتے چلتے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے، جس کا میں اپنے کلب کے اور باقی دوستوں کا بے حد مشکور ہوں. صاحب نے جس خیالات کا اظہار کیا، میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ سے یہ غبار جو ہے نا بہت سے لائن دوستوں کے اندر پنپ رہا تھا، جس کا اظہار انہوں نے آج کیا. اور میں ان کے جذباتی الفاظ سن کے تو میرے بھی جذبات تھوڑے سے گرم ہوئے. تو میں نے سوچا کہ ایک تو سم اپ کر دیا جائے آج کے جو لائن دوست ہیں، ان کے جو فیلنگس ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر سم اپ کیا جائے تو جو ہمارے لائن لیڈرز ہیں، PDGs ہیں، MCCs ہیں، IDs اور باقی جو ہمارے لیڈران ہیں، ایکچولی اگر دیکھا جائے تو لائنزم میں 98% جو ہمارے لائن دوست ہیں اتنے مخلص، اتنے ہمدرد ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. انفیکٹ کہ لوگوں کا دکھ درد دیکھ کے وہ اپنا دکھ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے اس بندے کی خدمت کی جائے، اس کی مدد کی جائے. یہ کوئی ہمیں انفیکٹ کوئی چیز سکھاتا نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں گھسی ہوئی یہ چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، لیڈران ہیں، یہ ہمیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے آنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جو ڈومینیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کی جو اپنی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں، بلا مقصد تعریفیں کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ تعریف کرنی چاہیے اس شخص کی جو واقعی خدا خوفی اور ایک کام کرے اور جو غریبوں کی ہیلپ کرنے میں معاونت ثابت ہو، اس کی ڈیفینیٹ تعریف کرنی چاہیے. تعریف تو ویسے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی میں نے لیڈران کی بات کی ہے یہ آگے آنے نہیں دیتے ہیں. میں چلو لاہور گلبرگ لائنز کلب میں چونکہ میں نے 36 سال گزارے ہیں، میں دیکھیں کہ پچھلے 25 سال میں کون سا لیڈر پیدا کیا ہے. سیکنڈ بگیسٹ کلب ان ڈسٹرکٹ 305N1، سب سے سیکنڈ لارجسٹ، فرسٹ ہوسٹ دین لاہور گلبرگ. ایک لیڈر نہیں پیدا کیا ہے. جو ہمارے انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ نیکسٹ یا تو انسان بن جائیں یا انسان دے بچے بن جائیں. اگر انہوں نے یہی حرکت کرنی ہے تو پھر نیکسٹ ان کے جو چٹا پٹا ہے نا ان کو کھول دیے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم آج نام نہیں لیتے ہیں لیکن ان کو وارن کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان بنا لیں، جو غلط کام ہوئے ہیں اس کو ریکٹیفائی کر لیں. یار اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے انسان سے غلطی ہوئی تو معافی مانگ لے، لیکن پتہ نہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ معافی بھی نہیں مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال میں اس چیز سے سم اپ کرتا ہوں کہ طاہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ ہم ان کے نام لینے شروع کر دیں گے. تو میرا خیال آج ان کو وارن کرتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہوں، سلجھ جائیں، اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ پھر میرا خیال ہے کہ کمیٹی فارم کر دی جائے، ان کے جو بھی چٹے بٹے پھر ان کو سرکولیٹ کر دیجیے اگر آپ تمام دوست متفق ہوں تو. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی اور دوست احباب بات کرنا چاہیں یا اس کی فردر موڈیفائی کرنا چاہے، کوئی تصحیح کرنی چاہے تو موسٹ ویلکم اینی ٹائم.
Thank you very much. Assalamu alaikum.